تو ہم شعر پڑھ رہے جی تھے. سر. تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شعر پر ہے مدار قوت حیدری. یعنی اگر میری اور آپ کی ہم اگر بالکل دیگرگوں حالت ہے بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت قوم اور بحیثیت ملت، تو اگر اس ہوئی حالت میں وہ ہے نا کہ اقبال کا شعر ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. تو اگر یہ بھی حالت ہو جائے اور اس راکھ کے ڈھیر میں بھی اگر چنگاری موجود ہو، شرر موجود ہے، تو پھر بے فکر ہو جائیں اور امیری غریبی کی پرواہ نہ کریں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. اور اصل چیز کیا ہے کہ آپ کے اندر وہ چنگاری ہونی چاہیے، اور 2 وقت کی روٹی اگر آپ کو مل رہی ہے تو دیٹ از انف، اور بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کہ نان شعر جو ہے، جو کا جو روٹی ہے، جو 2 وقت کی روٹی کہہ لیں آپ، مثال ہے یا نان شعر استعارے کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ حضرت علی جو ایمان سے بھرے ہوئے صحابی رسول تھے، ان کی قوت کا مدار مال و دولت پہ نہیں کھاتے تھے اور جو کی روٹی کھاتے تھے، اور کبھی کبھی ان کو کھانے کو ان لوگوں کو نہیں بھی ملتا تھا، آپ سب جانتے ہیں. لیکن ان کے اندر ایک شرط موجود تھا، ایک چنگاری موجود تھی، اور وہ چنگاری کون سی تھی؟ عشق رسول کی. اس کی ضرورت ہے اصل میں، جس کو آپ ایمان کہہ سکتے ہیں. اب پھر اقبال آگے اپنے انداز میں بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے اے چراغ حرم بتا کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا وہ ہوئی سرشتے سمندری. اب چراغ حرم سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ چراغ حرم سے یہاں مراد ہے دین محمدی. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درخواست گزار ہیں کہ اے چراغ حرم، اے دین محمدی، اے اللہ کے رسول، یا جو بھی آپ کہنا چاہیں اس کو. اس میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی طرز طواف، یعنی طواف کیا ہوتا ہے؟ ایک شریف، تو ایسا کوئی طرز ہمیں اس بتا دے زندگی گزارنے کا، دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کا. طرز طواف سے یہاں یہ مراد ہے کہ ہمیں ایسے کوئی آداب سکھا دیں جو دین محمدی کے مطابق ہوں، کہ ہم ایک پروانے کی طرح اس میں جلتے بھی رہیں، اس طواف کے اس عشق میں گرفتار بھی رہیں. جیسے پروانہ شمع کی لو کے گرد طواف کرتا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اس کا ایسا عشق ہوتا ہے. طرز سکھا دے اس طواف کا، اس عملی زندگی کا، وہ طرز ہمیں بتا دیں اے چراغ حرم کہ ہم پروانے کی طرح، پتنگے کی طرح، ہمیں پھر وہی سرشتے سمندری جو ہے وہ عطا ہو جائے. اب سرشتے سمندری کیا ہے؟ اس میں سمندری وہ سمندر نہیں ہے. سمندری اصل میں ایک ایسا کیڑا ہے جو آگ میں پیدا ہوتا ہے اور آگ ہی میں رہتا ہے، اور آگ ہی اس کی خوراک ہوتی ہے، اور جب اس آگ سے وہ نکلتا ہے تو اس کی موت واقع ہوتی ہے. یہ ہے سمندری کا کیڑا آپ کہہ لیں. ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے مراد وہی ہے. یعنی ہم نبی کے عشق کی آگ میں، اللہ کے رسول اور اللہ کی دین محمدی اور اللہ تعالیٰ کی عشق میں ایسے گرفتار ہوں، ہمیں وہ عشق ایسا نصیب ہو جائے کہ ہم اس آگ میں ایسے جلیں کہ ہمیں ہماری وہ طرز زندگی جو ہے وہ ایسا بن جائے کہ ہم اس سے جب نکلیں تو ہمیں موت آئے، یعنی اس سے نکلنا ہمیں گوارا ہی نہ ہو. یہ مطلب ہے اس کا. ورنہ ہم تو دنیا میں گرفتار ہیں، جو ہم نے پچھلے شو میں پڑھا ہے، اس سے ہم نکل آئیں اور ایسے طرز طواف میں، ایسے طرز زندگی میں ہم چلے جائیں جو کہ عشق نبی کی آگ سے روشن ہو، ان کے نور سے روشن ہو. یہ مراد ہے اس کی. گلائے جفائے وفا نما کہ حرم کو اہل حرم سے ہے. یعنی جفائے وفا نما یعنی وفا کی طرح کی جفا، یعنی ایسی جفا ہم کر رہے ہیں جو بظاہر وفا لگتی ہے. جیسے ہم مسلمان کرتے ہیں، ہمیں لگتا تو یہ کہ ہم وفا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، ہم وفا کر رہے ہیں رسول کے ساتھ، لیکن اصل میں ہم جفا کر رہے ہیں. ہم وہ حق ادا نہیں کرتے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے ویسے تھے،
امت رسول. تو اس کا گلہ اگر حرم کو اہل حرم سے ہے، یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ وفا والی زندگی نہیں ہے. بظاہر تو وفا والی ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکاتیں بھی دیتے ہیں، چھوٹی موٹی اور نیکیاں بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ کافی نہیں ہے. بہت کچھ مقصود ہوتا ہے مسلمان کی طرف سے کہ اس کا ظاہر اور باطن جو ہے اس میں بالکل ڈوب جائے. اور ہم بظاہر وفا کر رہے ہیں، وفا نما کا مطلب ہے بظاہر وفا ہے لیکن اصل میں ہم جفا کر رہے ہیں. تو اس جفا کا جو گلہ ہے حرم کو اہل حرم سے ہے. حرم کو یعنی اللہ کو. کس سے ہے؟ اہل حرم سے ہے. اہل حرم کون ہے؟ میں اور آپ مسلمان. یعنی اللہ کو ہماری اس وفا نما جفا سے گلہ ہے. اور یہ ایسا گلہ ہے کہ کسی بت قدے میں بیان کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری. یعنی اگر یہ ہمارا جفا وفا نما ہماری جفا جو ہے اس کا ذکر اگر میں کسی بت خانے میں بھی کر دوں تو اس بت خانے کے جو بت ہیں وہ بھی کہیں خدا خدا، یعنی وہ خدا خدا کر اٹھائیں. ہم کہتے ہیں نا کہ توبہ توبہ کر اٹھیں. یہ مطلب ہے اس کا. یعنی ہماری جفا کا تو وہ عالم ہے. کہنے کو ہم وفادار ہیں. نہ ستیزہ گائے جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے. یعنی ستیزہ گائے جہاں کیا ہے؟ دنیا کے جو میدان جنگ ہیں وہ بھی نئے نہیں ہیں، وہ بھی پرانے ہیں. نہ حریف پنجہ فگن نئے، یعنی جن سے ہم پنجہ آزما ہیں، جن سے ہم نبورت آزما ہیں، یعنی ہمارے جو دشمن ہیں وہ بھی نئے نہیں، وہ بھی پرانے ہیں. وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری. کی تھی. اور ہمارے مقابلے میں ہم سے جو پنجہ فگن حریف ہیں تھا وہی جس کو خیبر کے قلعے میں حضرت علی نے واصل جہنم کیا تھا. انتر بھی دوسرا ایک پہلوان تھا جس کا ذکر تاریخ میں کم ملتا ہے، لیکن یہ دونوں پہلوان اسی قلعہ خیبر میں تھے. حضرت کٹ بار بار. تو اس میں اقبال کے شعر اور بھی اس حوالے سے بہت سارے ہیں کہ جیسے اس میں لکھا ہے نا کہ نہ ستیزہ گائے جہاں نئی، نہ حریف پنجہ فگن نئے. تو اس میں بہت سے ایسے شعر ہیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی. اور جیسے کہا کہ وہی فطرت اسد اللہ، وہی مرحبی، وہی انتری. اس کے حوالے سے اور بہت سارے ایسے شعر اقبال کے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، فضائے بدر پیدا کر کہ تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. تو ایسے بہت سارے شعر اقبال کے موجود ہیں. اور آخری شعر جو اس نظم کا ہے وہ کیا ہے کہ کرم شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست ہے روزہ رسول کے آگے آپ سمجھ لیں اقبال کی حاضری تو وہاں فزیکلی نہیں ہو سکی، لیکن شاید روحانی طور پہ اقبال بہت قریب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے. تو اس قربت کے حوالے سے عرض کر رہے ہیں اقبال کہ اے عرب و عجم، اے بادشاہ عرب و عجم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کرم کریں ہم پہ کہ ہم منتظر کھڑے ہوئے ہیں آپ کے بارگاہ عالی میں. ہم ایک فقیر، ایک مانگنے والے
کے طور پہ، ایک گدھا کے طور پہ ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، تو ہم پہ کرم کر کے ہمیں عطا کر دیں۔ کیا عطا کر دیں؟ وہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر دیں، ہر طرح کی کامیابی عطا کر دیں دنیا میں اور آخرت میں، تاکہ ہم کفار کے اوپر، کفر اور طاغوت کے اوپر غلبہ حاصل کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ دماغ دیں کہ گدھا، وہ گدھا کہ تو نے کیا ہے جن تو نے عطا کیا ہے جنہیں سکندری کا دماغ کون سا دماغ ہوگا؟ اب سکندر تھا، یہ کیا تھا؟ یہ بہت بڑا فاتح تھا، تو ہمیں بھی وہ دماغ عطا کیا ہے تو نے، تو اے اللہ کے رسول، ہمیں فتح اور نصرت حاصل کرنے والا تو نے عطا کیا ہے دماغ، اور سکندر کا دماغ تھا کہ ہم فتح کے شوق میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اور ہم پہ تو کرم کر دے، اور تاکہ ہم کفر اور طاغوت کے اوپر فتح حاصل کر سکیں۔ اور یہ تھی وہ نظم جس کو میں اردو کے عنوان سے پڑھتے ہیں۔ اب اس حوالے سے آپ کے کوئی سوال ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، کوئی آپ کمنٹس کرنا چاہیں تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ جی، کوئی شعر اگر آپ کو دوبارہ سامنے نہ ہو تو اس پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ کوئی سوال نہیں؟ آپ لوگ کو میری آواز تو آ رہی ہے نا؟ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ یس سر، آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو غصہ یس سر، آواز آ رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ کوئی کمنٹس، کوئی اپنی طرف سے آپ بات کرنا چاہیں، کوئی اپنے تاثرات، یا اس سیشن کو ختم کر دیں؟ سر اقبال کی شاعری پہ ہمارے تاثرات ہم کیا بیان کریں؟ ابھی تو ہم لوگ اتنی ابتدائی سٹیج پہ ہیں کہ فی الحال تو ہم کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہیں، صرف سنتے ہیں آپ کو۔ جی سر، ایگزیکٹلی کوئی شعر سمجھ نہ آیا ہو تو ہمارا صحیح کہہ رہی ہیں۔ نہیں سر، آپ بس آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ ٹرانسلیٹ بہت اچھی کرتے ہیں، مطلب سمپل ہوتی ہے ہمارے لیے، ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، سو ابھی اور کہہ کوشش نہیں کیا سکتے کریں ہم اس کچھ کو بھی۔ دوبارہ جی، اس کو نہ کوشش کیا کریں کہ دوبارہ سنا کریں یوٹیوب پہ جا کے، آپ کے ذہن میں چیزیں نقش ہو جائیں، جی پھر آپ اس کے بعد کبھی خود بھی پڑھنا جی شروع کر دیں گے نا چیزیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو جی جی سمجھ آنے شروع ہو جائے۔ جیسے میں نے آپ کو جو بتایا بھی تھا، شرح بانگ جی جی درا ہے خواجہ حمید جزدانی جی کی، جی وہ خرید لیں۔ جی شرح بانگ درا ہے یوسف مثالی ایک ٹیچر ہیں، ان کی ہے۔ یہ کتابیں اگر جی آپ سر، ان کے سیٹ خرید لیں نا تو آپ کو بہت جی فائدہ ہو جائے گا۔ جی سر ضرور۔ ہم صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ سر میں کچھ کہنا چاہ رہی ہوں۔ جی بولیں۔ سر جو ہم نے ساری یہ پڑھی ہے، سر جو دور چل رہا ہے اتنا نفسا نفسی کا، اور ہماری جو اکنامیکل پالیسیز بھی ہیں اس میں اتنی مہنگائیاں ہیں کہ انسان اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ جی جو ایک نارمل طبقہ ہے، تو پھر وہ کیسے اس جی، کو پڑھ کے اور اتنے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں؟ مطلب کہ یہ اس بات سمجھ نہیں آ رہی نا کہ مطلب چلے ہم تو اب یہ بات اس میں یہاں لیول پہ آ سمجھاتا ہوں۔ گئے ہیں، لیکن
یہ بات جو آپ نے کی ہے نا، یہ یہاں سے آپ کو میں سمجھاتا ہوں نا. یہ دیکھیں نا، اس کا جواب آپ کا یہ شعر ہے: تیری خاک میں ہے اگر شرر، یعنی تیرے وجود میں اگر چنگاری موجود ہے تو پھر فکر نہ کریں ان باتوں کی جس کا ذکر آپ نے بھی کی ہے کہ مہنگائی ہے اور اکنامک سچویشنز ملک کی اور گھروں کی اور معاشرے کی ایسی ہیں، تو پھر خیال فقر و غنا نہ کر. پھر یہ امیری اور غریبی اور کھانا ملے گا نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، جاب بھی کریں گے، کمائیں گے حلال. کیا صحابہ کرام نہیں کماتے تھے؟ کیا جنہوں نے دنیا فتح کی ہیں کیا وہ سارے امیر لوگ تھے؟ ایسا تو نہیں ہے. اور وہ اگلے مصرے میں بات کر بھی دی ہے کہ مدار قوت کا جو مدار ہے، جو دار و مدار ہے قوت حیدری کا، حیدر تو ظاہر ہے حضرت علی کا لقب ہے، وہ مطلب ایک مثال کے طور پہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے نا کہ اس کا مال و دولت پہ دار و مدار نہیں ہے قوت کا. اب آپ دیکھ لیں ہمارے پاس نیوکلیر ویپن بھی ہے، اور یا عرب ملکوں کو دیکھ لیں کہ عرب ملکوں کے پاس کیا پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ کیوں مغلوب ہیں؟ کفر اور طاغوت کے اوپر وہ غلبہ حاصل کیوں نہیں کر پا رہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ فقر و غنا جو ہے، پیسہ اور دولت اور مال و دولت اور غریبی اور امیری اور فقیری جو ہے، یہ اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ آپ کے اندر قوت حیدری ہونی چاہیے. اور قوت حیدری کیسے آتی ہے؟ وہ آتی ہے ایمان کے ہونے سے. کیا مرحب یا انتر جو تھا، دو پہلوان تھے، حضرت علی تو پہلوان نہیں تھے. وہ پہلوان تھے جیسے پہلوان ہوتے ہیں، لیکن جو طاقت تھی حضرت علی کی، حضرت آپ کو پتہ ہے کہ حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا تھے اس واقعے سے پہلے، فتح خیبر سے پہلے بیمار تھے وہ. حضرت علی کی آنکھوں میں تکلیف تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور لعاب دان ان کی آنکھوں میں لگایا. اور ان کو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم جو ہے بالکل جو ہے نا، جو ہمارے دلوں کے اندر اتری نہیں ہوئی ہیں. پڑھی تو میں نے بھی ہیں، آپ نے بھی ہیں، لیکن ایمان کے طور پہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں اتری کہ ہاں یہ بھی کچھ ہوتا ہے. تو ہم وہ تعلق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا کر لیں، ظاہر ہے اس سے ایسا تو نہیں ہو سکتا، بڑا فرق ہے. ہر آنے والے دور میں یہ چیز کم سے کم ہوتی جائے گی، لیکن آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی طاقت ہے اور جو اللہ کا ایک نظام ہے، وہ آج بھی ان کی طرف سے ہمیں مدد اور نصرت جو ہے وہ اللہ کے ایک نظام کے مطابق پہنچ سکتا ہے اور پہنچتی رہتی ہے. ایسے واقعات دنیا میں ہوئے ہیں، اسی دور میں ہوئے ہیں. بڑے بڑے جو مارکے ہوئے ہیں اسی صدی میں یا پچھلی صدی میں، وہ مسلمانوں کے اور کفار کے، اس میں جو پاک فوج لڑے یا مجاہدین لڑے، ان کو اللہ کی نصرت جو ہے وہ ملتی رہتی ہے. بڑے بڑے واقعات لوگ سناتے ہیں. پاکستان آرمی کے بھی واقعات موجود ہیں، مجاہدین کے بھی واقعات موجود ہیں. پاکستان آرمی بھی ظاہر مجاہدین کی جماعت ہے ہماری. تو یہ چیزیں سمجھیں اس بات کو کہ ایمان جب تک ہے تب تک ہمیں فکر نہیں ہونی چاہیے. ایمان کا جو چنگاری ہے نا، وہ ہمارے اندر زندہ رہنی چاہیے، اس کو ختم نہیں ہونے دینا ہم نے. باقی روٹی میں کمی بیشی تو نان نفقے میں ہوتی رہے گی. اس پہ یہ ہمارے آج کے اس درس میں حمزہ صاحب ایک ہمارے کولیگ ہیں یونیورسٹی کے، یہ اکنامکس کے ٹیچر ہیں. اس پہ آپ روشنی ڈالیں حمزہ صاحب تھوڑی سی کہ اکنامکس جو ہے وہ کس طریقے سے اہم ہے اور اہم نہیں بھی ہے ایمان کے مقابلے میں، اس کو کیسے آپ موازنہ کریں گے؟ جی حمزہ. بہت بہت شکریہ سر. سر جہاں تک اکنامکس کی بات ہے، پہلے میں آپ کی کہ ایمان پیدا کرنا چاہیے، مطلب ایمان کی طاقت کو مضبوط کرنا چاہیے. یہاں پہ میں نے ایک جگہ حدیث پڑھی تھی، یا پتہ نہیں میں نے کہیں پڑھا تھا، اگر میں غلط ہوں تو اس کی ذرا کریکشن کرا دیجیے گا. تو اس میں یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، ہم اس کو اتنا زیادہ جو ہے فکر و فاقہ میں مبتلا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تقوی اختیار نہیں کرتا. اچھا، جو تقوی اختیار نہیں کرتا، اس کو فکر و فاقہ میں مبتلا کر دیں گے. جی. اور قرآن مجید میں ایک صورت میں میرے خیال آیت بھی ہے کہ جو میری یاد سے منہ پھیر لیتا ہے، میں اس سے منہ پھیر لیتا ہوں. آج کل بالکل. جو معاش کا ذریعہ معاش
جو ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دولت جمع کریں، تو جی تاکہ ہماری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں۔ مہنگائی آج کل روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس حساب سے زیادہ کمائیں۔ زیادہ کمانے کے لیے ہمیں ہم چاہے جاب کر رہے ہیں چاہے کاروبار کر رہے ہیں، تو اپنے ذریعہ معاش کو کمانے کے لیے ہم اپنا معاش کمانے کے لیے اس میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں، تو ہمیں ہر مطلب ذہن کے اندر وہی روپیہ پیسہ ایکومولیشن ویلتھ جو ہے ہمارے ذہن میں یا ہماری جو ہے گھٹی میں بھری ہوئی ہے، ہماری صرف وہی کوشش ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اصل دولت ہماری کیا ہے، اصل ہماری ارننگ کیا ہے، اگر اصل ارننگ کیا ہے اور ہماری اصل دولت کیا ہے، تو اصل دولت جو ہے ہماری آخرت میں ہم نے جو کمانا ہے وہ ہم نے یہاں پہ کمانی ہے۔ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو ہمیں ہم اس میں کہتے ہیں ایک لیول آف ایگزسٹنس، اگر جو ہے ہمیں سبسسٹنس لیول پہ بھی اگر کوئی چیز مل جاتی ہے، ہمارا جو ہے روٹی پانی چل جاتا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور باقی وقت ہمیں جو ہے اللہ کی یاد میں اور عبادت میں صرف کرنا چاہیے۔ تو اس سے جو ہے ذہنی سکون بھی کمانے سے ملتا اللہ ہے نے ہمیں منع نہیں کرا۔ جی کمانے سے دنیا منع کی نہیں ہوس کیا، ہمیں نہیں کرنی لیکن چاہیے۔ ایک اور شعر ہے اقبال کا، مجھے بھی یاد آ گیا، برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، یعنی زندگی جو ہے نفع اور نقصان کے اندیشے اور خوف سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ برتر کا مطلب ہے اس سے بڑھیا ہے، اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ برتر از یعنی برتر ہے، بڑی ہے، از کس سے؟ اندیشہ ہے سود و زیاں، سود اور زیاں نفع اور نقصان کے اندیشے سے خوف سے زیادہ بڑی چیز ہے زندگی۔ کیا ہے زندگی؟ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، یعنی کبھی آپ اپنے جان کی فکر کرتے ہیں ظاہر ہے، اور کبھی تسلیم جاں ہوتے ہیں، یعنی کبھی آپ اپنی جان کو سپرد کر دیتے ہیں، تسلیم و رضا میں آپ چلے جاتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ دنیا اور دین کے بیچ میں ایک بیلنس رستہ جو ہے ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ ہم نے صرف دنیا میں غرق نہیں ہو جانا، جان جو ہے اسی کو اہم نہیں سمجھنا۔ تسلیم جاں کا منصب یا تسلیم جاں کا جو فرض ہے، جس کو طرز طواف کہا ہے اقبال نے یہاں پہ، وہ ایسا طرز طواف مجھے بھی سکھا دے ہے، حرم کے جو چراغ ہیں آپ، کوئی ایسی طرز طواف تو مجھے چراغ حرم بتا۔ تو یہ طرز طواف کا جو ہے نا، یہ ہمیں سیکھنا ہے، اور طرز طواف یہی ہے کہ ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، یعنی کبھی آپ اہم ہیں، کبھی گھر والے اہم ہیں، لیکن ہمیشہ ہی دنیا اہم نہیں ہے، ہمیشہ ہی آپ کی ذات یا خود غرضی ضروری نہیں ہے، اور بھی چیزیں جو ہیں وہ اہم ہیں، جس کو تسلیم جاں سے ہم کہیں گے۔ کبھی کبھی اپنی جان کو تسلیم کے اس میں بھی لائیں، سرنڈر بھی کریں، تسلیم و رضا والا معاملہ بھی کبھی کبھی اپنائیں، اللہ کے آگے جھکنے والا بھی معاملہ کریں۔ صرف دنیا ہر وقت کرتے رہنا اور اس کو کمانے کے چکر میں لگے رہنا، اور اس کی وجہ سے پھر حلال و حرام میں بھی انسان تمیز نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ پھر اسی میں انسان کو کیونکہ ہم تو اللہ سے جو مانگیں گے اللہ ہمیں دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جس کی ہم کوشش کریں گے اتنا ہمیں ملے گا۔ تو ہم دنیا کی کوشش کریں گے ہمیں دنیا اللہ دے دیں گے، لیکن اس کے پیچھے ہمیں دین کو نہیں چھوڑنا، اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو گرفتار رکھنا ہے، نبی کے عشق میں اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے، ان چیزوں کو اپنے باطن کا، اپنے بدن کا، اپنی روح کا، اپنے دل کا حصہ بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ دنیا کمائیں، اللہ دینے والے دیتے ہیں۔ بڑے بڑے اہل علم اور اہل دین اور اہل ایمان لوگ ہیں جو مالدار بھی ہیں، اس سے تو حضرت ابوبکر کی مثال موجود ہے، حضرت عمر کے پاس بھی بہت مال تھا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بہت سارا مال تھا۔ تو مال سے تو اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن ایمان کی جو حالت ہے وہ ہر وقت مال کمانے کے دوران بھی زندہ رہنی چاہیے، اور جب مال نہ ہو تب بھی وہ ایمان جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے۔ ایمان کی حالت میں مستقل زندگی اور اپنے سانسوں کو قائم رکھنا جو ہے، یہ اصل مقصود ہے ہمارا اور آپ کا۔
جی جی سر، بہت بہت شکریہ سر، ٹھیک ہے، کانسیپٹ بھی آپ. آپ جی سر، ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. السلام علیکم سر. سر ایک کوشچن جی کریں کر لیں. یہاں پہ نا ماشاء اللہ سارے قابل فہم بندے ہیں، تو میرے مائنڈ میں ایک کوشچن چل رہا تھا، میں تب سے نا پوچھنا چاہ رہا تھا، میں نے سوچا پوچھوں یا نہ پوچھوں. جی پوچھیں. سر اچھا ہمارا جو پوچھیں. اسلام ہے، اور ہمارا جو دین ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل مطلب دین ہمیں دیا، تو انہی کی احادیث کو مطلب مائنڈ میں رکھتے ہوئے تو علماء اقبال جو تھے انہوں نے اپنی مطلب پوئٹری کی. لیکن سر آج کی جو نیو جی جنریشن ہے وہ تو مطلب احادیث تک کو مطلب فالو نہیں کرتی، تو لیکن جو ان کی پوئٹری ہے، آپ کے اس مطلب درس کے بعد ہمارا اس پہ نا تھوڑا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا ہے. اس سے پہلے ہم بھی مطلب اس میں انٹرسٹ نہیں تھی لیتے. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ یا تو کس میں انٹرسٹ اسکولز ڈیولپ میں ہوا ہے؟ اس کو اس پوئٹری میں سر علامہ اقبال کی پہلے مطلب ہم اچھا مطلب نان سیریس تھی اس کو لے کر، یہ تو سنتے تھے کہ مطلب علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہے، لیکن ان کی پوئٹری پہ انٹرسٹ نہیں تھا ہمیں. سیدھی سی بات میں سر ہمیں اس کی نا سمجھ نہیں تھی آتی، لیکن جتنی ڈیپتھ میں جا کے آپ ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں، تو سر دیکھا جائے تو یہ تو ساری کی ساری احادیث کا مفہوم ہی ہے، پوئٹری ہے جو. تو سر پھر بالکل بھی ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. بچے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے، اور اس کو مطلب جو حقیقی عشق ہے اس کی ادھر جانے کے بجائے جو دوسرے شاعر ہے ان کے جو مطلب شاعری ہے ان فوکس کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن اقبال سے دوری اختیار کرتے ہیں. تو وہ ایک کوشچن بھی تھا جو میم نے بھی ابھی یہاں مطلب کیا، تو میرا پوچھنا یہ تھا کہ ہماری نیو جنریشن مطلب اس سے باغی کیوں ہے؟ مطلب بینگ مسلم اس میں انٹرسٹ لینا باغی چاہیے تو لیکن نہیں وہ ہے، باغی نہیں ہے، ان کو یہ رنگ دیا نہیں گیا نا، ان کو یہ بالکل رنگ ایسا ہی دیا ہے نہیں سر. گیا. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ابھی آپ کے اسکول کھل گئے ہیں، جن اسکولز میں آپ ہیں آپ یہ کام وہاں کریں، انشاءاللہ اپنے سر. پرنسپل سے بات کریں. میں آپ سے کلاسوں میں بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ مجھے جس اسکول میں جی آپ کہیں گے میں وہاں آ کے اس قسم کی بات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. میں اسکاچ مشن اسکول گیا تھا پچھلے ویکینڈ پہ، یس سر. جو علامہ اقبال کا اسکول تھا، اور پھر مرے کالج گیا یس سر. جہاں علامہ اقبال پڑھے ہیں. ان دونوں اسکولوں کے کالج کے پرنسپل سے میں ملا، اسکاچ مشن اسکول اور مرے کالج، اور ان دونوں پرنسپل سے میں نے یس سر. یہی کہا، میں نے کہا کہ اقبال شناسی کے اوپر آپ اپنے بچوں کو تیار کریں، اور اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو وہاں پہ کہا تھا کہ میں والنٹیئرلی آنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم 15 فروری کے بعد ایک نظام بناتے ہیں، اور ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو مستقل بنیادوں پہ کریں، کم از کم مہینے میں ایک دفعہ مجھے موقع دیں، میں آ کے آپ کے بچوں سے اور اساتذہ سے یہ بات کروں، اور بھی اگر کوئی لوگ ہوں گے میرے ساتھ شامل تو میں ان کو بھی لے کے جانے کو تیار ہوں. تو ہمیں یہ جی کرنا ہے، ماشاء اور اللہ سر. انشاءاللہ یہ ہوگا. اور آپ اپنے اسکولوں میں جہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یس ان سر. اسکولوں کے پرنسپل سے بات کریں، میری ان سے ملاقات کروائیں، اور ہم یہ کام وہاں شروع کرتے ہیں. ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ، وقت لگے گا تھوڑا سا. یس سر. ٹھیک ہے سر اللہ پاک آپ کے عمل میں برکت ڈالے، آمین. آمین. تھینک یو سر. اللہ حافظ. جی سر السلام علیکم. ایک تجویز ہے کہ جی اگر جی اسکول لیول پہ اگر ہم بحیثیت استاد کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو ظاہر ہے یہ پیغام پہنچانا ہے، ذمہ داری بھی ہے استاد کی حیثیت سے. تو اگر جیسے مقابلے ہوتے ہیں تقاریر کے، اور جی جی علامہ اقبال کی پوئٹری ریڈنگ جو ہے اس کا کمپٹیشن اگر کوئی آپ پلان کریں تو تمام سکولز کو آپ انوائٹ کریں، کسی ایک جگہ ہال میں کسی ایک جگہ جو ہے اجتماع کیا جائے، اور اس طرح کی ریڈنگ کمپٹیشنز جو ہیں اچھا وہ اگر اچھا آئیڈیا ہے. سر اس طرح ایک کر لیتے ہیں فورم اس بھی کو. بن حمزہ جائے گا. آپ نوٹ کر رہے ہیں یہ ایک بات؟ فورم جی سر میں نے نوٹ کر لی ہے یہ بات. ٹھیک ہے، اس کو پھر جی ڈسکس کرتے ہیں اس سر. پہ ہم بات کریں گے. جی سر. جی 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 ٹھیک ہے. میں اس مشرف طرح آپ نے ہم اچھا بڑے مشورہ پیمانے دیا ہے، یہ پہ اچھا اسکول آئیڈیا ہے. کو جی تھینک یو سر. بالکل کرتے ہیں، لیکن اس کے یہ بہت سارے کام ہوں گے انشاءاللہ اقبال کے حوالے سے. اور ابھی یونیورسٹی میں ہم نے سینٹر فار رومینٹ اقبال اسٹڈیز، جو میں نے یہاں پہ ٹائٹل سائٹ پہ لکھایا بھی ہوا ہے، یہ ہم نے لانچ کرنا انشاءاللہ عنقریب آفیشلی، اور اس کے اندر بھی کافی سارا کام ہوگا. لیکن فی الوقت جو ہم کر سکتے ہیں نا، وہ جن اسکولوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہاں پہ اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہم ابھی آن لائن کر رہے ہیں نا، اس کو فزیکلی کرنے کی کوشش کریں.
جی سر ایسے ٹیچرز کے ہی ہے ساتھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ. جی کلاس سر ہمارے اسکول 9 10 سے آنورڈ یا کلاس 6 سے آنورڈس کے بچوں کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے. 7 جی 8 سر 9 ایسے 10 ہی 11 12 کی کلاسز اور ٹیچرز بھی بیٹھے سر ہوں ہمارے بچے بھی ہوں. یہ نا تو ان اسکولوں تک کسی کورونا طریقے جو سے نا رسائی ہمیں حاصل کرنی ہے. یہ جو گجرانوالہ آرٹ کاؤنسل والے ہیں نا، آرٹس کاؤنسل والے، انہوں نے ایک کمپٹیشن کروایا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے پینٹنگز مانگی اسٹوڈنٹ سے، تمام سکولز میں انہوں نے سرکولیٹ کیا. تو وہ پینٹنگز اشعار جو ہیں اقبال کے، ان کو تصویری شکل میں، اقبال کے اشعار کو تصویری شکل میں، تو اس طرح کے جو مقابلے ہیں، یہ ایک ٹھیک ہے. بہت سارے ادارے ایک ہی جگہ پر جب بھیجیں گے، آپ بے شک نام رکھیں ان کے لیے. تو دیکھیں یہ بات آپ کی کتابوں بالکل کی ٹھیک ہے، یہ اس طرح کے مقابلے کرنا بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ ہوتے ہیں گے. لیکن میں جس چیز پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں آپ وہ سمجھیں، اقبال کو سمجھانا ضروری ہے. اس وقت پینٹنگز اپنی جگہ اہم ہیں، وہ ضرور ہوں گی، اس میں مقابلے ہوں، انعامات دیے جائیں، اور نظم کو، اقبال کی شاعری کو پڑھنا اچھے انداز سے اس کے مقابلے کروائے جائیں. لیکن ان مقابلوں کے ساتھ ساتھ اقبال نے جو پیغام دیے نا، وہ پیغام سمجھنا ضروری ہے. اس کے لیے بھی کوشش کریں، جیسے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، جی آپ کو انشاءاللہ، سمجھا رہا ہوں. جی انشاءاللہ. تو سمجھ آئی نا؟ جی ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے، اجازت ہے پھر. جی سر شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.